بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رمضان المبارک 2024 کا آج آخری دن ہے اور چند ہی لمحات کے بعد ہم رمضان المبارک کے بابرکت مہینے، رحمتوں والے مہینے کو الوداع کہنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نیک اعمال کی توفیق دی، ان میں جو کمیاں کوتاہیاں ہوئی اپنی رحمت سے معاف فرمائے اور معاف فرما کر اس کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ سب سے پہلے تو انسان کو اس بات کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے پورا ایک ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی، پھر نماز قائم کرنے کی، اور پھر تراویح کا اہتمام کرنے کی، پھر قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما دی۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ پورا مہینہ کنٹینیوسلی ایک کام کو کرنا، وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے بہت بڑا کام ہے۔ ایسے موقع پر شیطان انسان کے دل میں ایک بات ڈالتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھائی تم نے نیکی کر لی، تم نے روزے رکھ لیے، تم نے نمازیں پڑھ لی، تو کون سا بڑا کام کیا؟ سبھی نے روزے رکھے، سبھی نے نمازیں پڑھی۔ تو آپ اس کو یہ بات کہیں کہ بھائی سب کا مجھے نہیں پتا، مجھ جیسے نالائق کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی توفیق دے دی کہ میں رمضان المبارک کے روزے رکھ لوں، میں تراویح کا اہتمام کر لوں، میں قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کر لوں۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ شیطان انسان کو ایک تو نیکی کرنے نہیں دیتا، اور جب انسان نیکی کر لے پھر اس پر شکر ادا نہیں کرنے دیتا۔ اسی طرح شیطان انسان کو گناہ کرواتا ہے، اور جب کروا لیتا ہے تو پھر اس پر ندامت اور شرمندگی کا اظہار نہیں کرنے دیتا۔ علماء کرام نے مومن کی صفات میں ایک یہ بھی بات لکھی ہے کہ مومن جو ہوتا ہے جب گناہ کرے گا تو اس کو شرمندگی اور ندامت ہوگی، اور جب نیکی کرے گا تو اس پر خوشی کا اظہار بھی ہوگا، اسے خوش بھی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نیکی کی توفیق دے دی۔ تو ہم سب کو شکر ادا کرنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے نیک اعمال اور دیگر عبادات جو ہیں ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما دی۔ پھر اس کے بعد آگے جو کرنے کے کام ہیں، کنٹینیو کرنے کے کام ہیں، وہ کون کون سے ہیں؟ ان میں سب سے پہلے اللہ تک پہنچنے کا جو راستہ ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق بنانے کا جو راستہ ہے، وہ نیک اعمال ہیں۔ نیک اعمال میں ایک ہے فرائض، جو اللہ نے کام کہے ہیں ان کو انسان کرنا شروع کر دے، اور دوسرا ہے حرام سے اجتناب، جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے ان سے منع ہو جائے۔ سب سے پہلی چیز اعمال میں فرائض کے درجے میں جو چیز ہے وہ نماز کا قائم کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں بھی جنتی لوگوں کی صفات بیان کی، مومنین کی صفات بیان کی، متقین کی صفات بیان کی، اللہ تعالیٰ نے وہاں نماز کا ذکر سب سے پہلے کیا ہے۔ تو ہم نے جس طرح اس 30 دنوں کے اندر، اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر نمازوں کا اہتمام کیا اور دوام کے ساتھ نمازوں کو قائم کیا، اسی طرح ہم نے باقی 11 مہینے بھی بھائی ان نمازوں کو قائم کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک چاند نظر آنے پر مسجد میں آئے اور دوسرا چاند نظر آتا ہی مسجد سے غائب ہو گئے، ایسا نہیں کرنا۔ یہ جو نماز ہے یہ انسان کے اوپر اسی طرح رمضان المبارک کے علاوہ بھی فرض ہے، جیسے رمضان المبارک میں فرض ہے، تو اسی طرح ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ جیسے ہم نے 30 دن ایک مہینہ نمازوں کو قائم کیا، اسی طرح آئندہ زندگی میں بھی ہم نمازوں کو اسی طرح قائم کرنے والے بنیں۔ یہ ایک پریکٹس تھی، 30 دن کی پریکٹس تھی جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے لی کہ تم اس 30 دن جس طرح نماز پڑھتے ہو اسی طرح باقی 11 مہینے بھی نماز پڑھو۔ پھر اس کے بعد دوسرے درجے پر قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کا آج ہم مسلمانوں کے ہاں بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام بالکل ختم ہو گیا ہے۔ ہم رمضان المبارک میں بھی ایسے لوگ دیکھے ہیں جو قرآن کریم کے قریب نہیں جاتے، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام نہیں کرتے۔ تو بھائی قرآن کریم کی تلاوت کریں، اس کا علم لیں، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہم سے کیا مطالبات ہیں، قرآن کریم پر غور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں قرآن کریم پر غور کرنے کا حکم دیا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، تبھی ہماری زندگی اچھی بن سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرے درجے میں جو اعمال والی چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ جس طرح انسان کو اپنے گھر کی صفائی روزانہ کرنی پڑتی ہے اور مسجد کی صفائی روزانہ کرنی پڑتی ہے، اسی طرح اپنے دل کی صفائی بھی روزانہ کرنی پڑے گی۔ اور دل کی صفائی کی سب سے بہترین جو چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، نیکی کے تذکرے ہیں، نیکیوں والی اور اچھائی والی محفلوں کے اندر بیٹھنا ہے، اچھی صحبت کے اندر بیٹھنا ہے۔ جب نیکی کے تذکرے چلتے رہیں گے، علماء کرام نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ نیکی جو ہے نا یہ بڑی بے نیاز اور بہت ہی غنی چیز ہے۔ جب تک اس کے تذکرے چلتے رہیں گے تو یہ نیکی آپ کی زندگی میں چلتی رہے گی۔ جو ہی نیکی کے تذکرے ختم تو بھائی یہ بڑی بے نیاز چیز ہے، یہ اس جگہ سے
چلی جاتی ہے۔ تو نیکی کے تذکرے جاری رکھنے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، ذکر میں استغفار کی کثرت ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے ناموں کا جو ہے وہ پڑھنا ہے، پھر تیسرے کلمے کا صبح اور شام 100 دفعہ پڑھنا ہے، تاکہ ہمارا دل جو ہے وہ میلا نہ ہو اور اللہ کی یاد اس دل میں رہے اور دل جو ہے وہ سکون حاصل کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں کہا کہ اے انسانوں، تمہارے دل کو جو اطمینان اور سکون حاصل ہوگا وہ صرف اللہ کی یاد سے ہوگا۔ اللہ کی یاد میں ایک تو یہ چیز داخل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے ناموں کا ذکر کیا جائے اور اس کی تسبیحات کی جائیں۔ دوسرا ذکر کا مطلب یہ بھی ہے کہ انسان جو کام کرنے لگے اس میں یہ دیکھے کہ میرا اللہ یہاں پہ کیا کہتا ہے، میرا اللہ یہاں پر مجھ سے کیا مطالبہ کرتا ہے، پھر اس کام کو کرے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد جو چوتھا عمل ہے نیک اعمال میں، وہ یہ ہے کہ اپنے دل کو ویسے صاف رکھا جائے، اپنے اخلاق کو اچھا بنایا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو آپس کی رنجشیں ہیں یہ موڑ دینے والی چیز ہے، جیسے اس طرح جو ہے وہ بالوں کو موڑ دیتا ہے، اسی طرح یہ آپس کی ناچاکیاں اور آپس کی لڑائیاں یہ نیکیوں کو موڑ دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں، اڑا دیتی ہیں۔ تو بھائی جس سے ہم ناراض ہیں اس سے ہم راضی کر لیں۔ لڑائی ختم کرنے کا سب سے بہترین طریقہ جو وہ یہ ہے کہ اگر آپ سے کسی پر زیادتی ہوئی ہے تو آپ اس سے جا کے معافی مانگ لیں، اسے منا لیں، اور اگر آپ پر کسی نے زیادتی کر دی ہے تو بھائی اسے معاف کر دیں، اپنے دل کو صاف کر دیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ سب نے بارہا سنی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ ہر ایک کی بخشش کر دیتا ہے سوائے 4 آدمیوں کے، ایک مستقل شراب پینے والا، ایک والدین کا نافرمان، اور ایک قطع رحمی کرنے والا، اور ایک وہ شخص جو اپنے دل میں بغض رکھتا ہے۔ تو یہ چند نیک اعمال تھے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے کہ ہم ایک تو نماز قائم کرنے والے بن جائیں، پھر قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے اور اس کی نصیحتوں پر سمجھ کر عمل کرنے والے بن جائیں، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی یاد ہر ٹائم ہماری زبان پر ہو، بجائے اس کے کہ ہم ادھر ادھر کی چیزیں جن کا نہ دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں فائدہ ہے، بلکہ ہے تو آخرت کا نقصان ہی ہے، فائدہ کوئی نہیں ہے، ان چیزوں کو چھوڑ دیں اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگیں۔ اور پھر آخری چیز، اگر ہم اپنے بہن بھائیوں سے لڑے ہوئے ہیں، خاص طور پہ جو رحم کے رشتے ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث بھی فرمایا وہ شخص ہرگز جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جو قطع رحمی کرنے والا ہے۔ تو کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کے نبی نے وعید سنائی ہے کہ وہ جنت کے قریب بھی نہیں جا سکتا وہ شخص جو قطع رحمی کرتا ہے۔ تو بھائی ہمارے بہن بھائی اگر ہم سے ناراض ہیں ہم ان کو منا لیں، والدین اگر ہم سے ناراض ہیں ان کو منا لیں، کسی کی بیوی ناراض ہے وہ اسے منا لے، کسی کا شوہر ناراض ہے وہ اسے منا لے، تاکہ ہمارے نیک اعمال جو ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول بن جائیں۔ اور قبولیت تبھی ممکن ہوگی جب ہم انسانوں کے ساتھ معاملات اچھے رکھیں گے، اپنے اخلاق کو اچھا بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ہماری زندگیوں میں اگر آئندہ رمضان آنے والا ہمیں نصیب ہونا ہے تو وہ صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ اور دوام کے ساتھ اور نیکیوں کی استقامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔